बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, दो खबरें हैं मेरे पास, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। जो अच्छी खबर है वो है इमरान रियाज खान को अटक के मजिस्ट्रेट ने उनके केस को निपटा दिया और उनको रिहा कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों बुरी खबर ये है कि रिहा होते ही चकवाल की पुलिस ने इमरान रियाज खान को फिर से गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ दोस्तों एक अहम और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि इमरान रियाज खान को ये पुलिस अदालतों और कचहरियों के चक्कर में डालकर पुलिस के हवाले करके मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत बैकडोर चैनल्स पे क्या जो है अहम जो डेवलपमेंट कर रही है वो कौन कौन सी हैं। मौजूदा हुकूमत जानबूझकर इमरान रियाज खान को इस शिकंजे में फंसा रही है ताकि इमरान रियाज खान अपने काम से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाएं और वो जो मौजूदा हुकूमत जो कुछ अचीव करना चाहती है वो अचीव कर पाए। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत क्या क्या अचीवमेंट कर रही है इमरान रियाज खान के बाद, और इमरान रियाज खान का जो चकवाल वाला मुकदमा है उस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो सारा सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इमरान रियाज खान को परसों रात से गिरफ्तार करके पहले तो अटक जेल में रखा गया, अटक की हवालात में रखा गया। फिर उसके बाद उनको सारा दिन टूटी फूटी गाड़ियों में कभी यहाँ लेकर जा रहे हैं, कभी वहाँ लेकर जा रहे हैं, कभी अटक में मजिस्ट्रेट के पास ला रहे हैं, कभी रावलपिंडी में आ रहे हैं और कभी इस्लामाबाद के वो अदालत के अंदर जो है उन वो केस की सुनवाई हो रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया। फिर रात हो गई, फिर रात को भी इमरान खान साहब के साथ यही जुल्म हुआ कि उनको सोने नहीं दिया गया और ना ही उनको नींद करने दी गई। इमरान खान साहब की जो आंखें हैं वो ज़रा फूली हुई थीं और इमरान रियाज खान ज़रा भी परेशान नहीं थे। इमरान रियाज खान बिल्कुल बाहिम्मत हैं और उनको हिम्मत इस वजह से है क्योंकि लोग इमरान रियाज खान के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं। लोग हर प्रेस क्लब के बाहर बैठकर धरना दिए हुए हैं, धरने की शक्ल में बैठे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत वो सामने इस मामलात को फेस तो नहीं कर सकती, इसलिए अंदर छुप कर बैठे हैं। मौजूदा हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं या जो इनके ऊपर कार्रवाई करवाने वाले अनासर हैं वो अवाम के सामने बाहर ही नहीं निकल सकते। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गाड़ी से हमारे बीच के अंदर से गुजर कर दिखाएं। दोस्तों, इस तरह की पब्लिक जो है पुरजोश है और इमरान रियाज खान को पूरी सपोर्ट दी जा रही है। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि जो अटक के मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इस केस की फाइनली सुनवाई की और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान रियाज खान के ऊपर जो FIR दर्ज करवाई गई वो सरासर झूठी है। और जो FIR दर्ज करने वाला था वो इतना निकम्मा था, नाअहल था, उसको पता ही नहीं था कि उसने दफात कौन कौन सी लगानी है और जो एविडेंस पेश करना था, जो प्रूफ था, जो सबूत था वो भी उनके पास मुकम्मल नहीं था। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि जो आपने पीका का कानून लागू किया है इसके ऊपर जो दफात की हैं, क्या आपने जो एविडेंस आपने क्या उसको सुना? उन्होंने कहा जी हमारे पास CD है, वीडियो सबूत है। इमरान रियाज खान का सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने फौज के खिलाफ और इदारों के खिलाफ बगावत के लिए आम आवाम को जो है उकसाया है, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आपने वो ऑडियो मुकम्मल जो FIR लिखने से पहले सुनी? तो उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि जी नहीं, मैंने वो ऑडियो बाद में सुनी। जिस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि उस ऑडियो में तो ऐसा कुछ है नहीं और ना ही कोई ऐसे सबूत मिले। जिस पर फाइनली इमरान रियाज खान को फतह हासिल हुई और वो केस निपटा दिया गया, वो केस खारिज कर दिया गया मजिस्ट्रेट की जानिब से। और फिर दोस्तों अहम डेवलपमेंट इसमें ये हुई और ऊपर से बुरी खबर ये आई कि जैसे ही पुलिस ने वहां से रिहा किया तो इमरान रियाज खान को बाकायदा तौर पर जो चकवाल की पुलिस थी उसके हवाले कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, चकवाल की पुलिस ने इमरान रियाज खान को वो केस निपटते ही दोबारा से दूसरे केस के अंदर, यानी कि वो भी इसी नौयत का केस है और इसी एक ही नौयत के केस के ऊपर तकरीबन 20 के करीब FIR दर्ज है इमरान रियाज खान के ऊपर और सेम टू सेम वही मतन लिखा हुआ है, वही सारा जो है स्क्रिप्ट है, वही एक ही स्क्रिप्ट है। तकरीबन 20 के करीब जो FIR हैं उन तमाम में तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इस्लामाबाद का उसमें 7 रुकनी बेंच की जानिब से ये तय पाया था, ये फैसला आया था कि जो FIR है वो एक ही जगह पर लिखी जाएगी और उसके खिलाफ जिन जिन लोगों को एतराज़ हैं या जो जो उनके मुद्दई हैं वो उसी एक ही FIR के अंदर, एक ही केस के अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर एक मुकदमा गुजरावाला में दर्ज है इमरान रियाज खान के खिलाफ
تو وہاں پر باقی جتنے بھی FIR کروانے والے ہیں جن جن لوگوں کو عمران ریاض خان سے اختلاف ہے یا جو ان کے اوپر FIRs کٹوانا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ گجرانوالہ میں جائیں اور وہاں جا کر اس FIR کے اندر شامل ہوں۔ لہٰذا ایک ہی کیس عمران ریاض خان کے اوپر بننا تھا اور ایک ہی کیس کو انہوں نے فیس کرنا تھا، لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت اور کچھ چند لوگ جو اس کو عمران ریاض خان کو کسی طرح سے دبانا چاہتے ہیں، اور تقریباً ان کا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو 20 سے 25 یا لگ بھگ ایک مہینے کے قریب عمران ریاض خان کو اس کیس میں گھسیٹا جائے۔ اور وہ کیونکہ عمران ریاض خان ایسا سالڈ بندہ ہے جس کے سورسز اتنے کنفرمڈ ہیں اور لوگوں کو اتنا یقین اعتماد ہے، اگر ان کے ہاتھ کوئی بھی سورس کوئی بھی انفارمیشن لگتی ہے تو وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں عمران ریاض خان کے اوپر کہ ان کو بلا جھجک وہ پروف مہیا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نہ ان کی بات لیک ہوگی اور جو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ سے عوام تک وہ جو پروف ہے وہ پہنچے گا۔ لہذا عمران ریاض خان کو اس لیے بھی دبایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا پروف، کوئی بھی جو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، حال ہی میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں 17 جولائی کو، تو اس میں موجودہ امپورٹڈ حکومت دھاندلی کو لے کر اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو ہے کارنامے انجام دینے والی ہے، جس میں عمران ریاض خان کو اس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اب جو چکوال والا کیس ہے وہ بھی سیم اسی نوعیت کا کیس ہے اور سیم ٹو سیم یہی صورتحال ہے اس میں بھی، لیکن اس میں بھی عمران ریاض خان کو کم سے کم 1 یا 2 دن لگیں گے اس کیس کو بھی نپٹاتے۔ اور دوستو یہ کم سے کم 20 FIRs ہیں، 20 FIRs کے قریب ہیں، تو لہٰذا میرے اندازے کے مطابق 1 مہینہ پکا ہے۔ اور عمران ریاض خان کو ان کیسز میں الجھا کر یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کیا اچیو کرنا چاہتی ہے؟ دوستو میں یہ بات پہلے بھی کنفرم کر چکا ہوں کہ عمران ریاض خان کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، ہر ادارے میں جو ہے نا ریسورسز ہیں، جو سورس ہیں ان کے وہ بہت پکے ہیں اور بہت ہی مخلص ہیں اس ملک کے لیے، اور ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ عمران ریاض خان کو جو ہم سورس یا جو ہم پروف مہیا کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور وہ جو ہم سورس مہیا کر رہے ہیں، جو ثبوت مہیا کر رہے ہیں، وہ عام عوام تک پہنچیں گے اور اس پر عمران ریاض خان باقاعدہ سے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اس وقت عمران ریاض خان چونکہ آف دی سکرین ہیں، یعنی کہ سکرین پر نہیں آ رہے اور وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا موجودہ امپورٹڈ حکومت کا جو وہ چاہتی ہے، جو اچیو کرنا چاہتی ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اس پر لگاتار کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد ایکٹیو ہیں اور وہ کچھ اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا جو ماننا ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کا کہ جب تک عمران ریاض خان جیل کے اندر رہیں گے، ان کے اوپر کیسز بنے رہیں گے، یہ ان کو فیس کرنے میں لگے رہیں گے، تو پیچھے سے ہم اپنی کارروائیاں ڈال لیں گے۔ جبکہ ابھی اتنے زیادہ لوگ پروٹیسٹ پر اترے ہوئے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے نامور اخباروں نے اور بڑی بڑی نیوز ایجنسیز نے جو جیسے ٹرائیبیون ہو گیا، دی نیوز اور اس طرح کی بہت ساری انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی عمران ریاض خان کے بارے میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ ایک سچا ایماندار صحافی جس پر پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے اس ملک کے اندر کیسے کچھ بن سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس ملک میں آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر 2 نمبر طریقے سے FIRs کٹوائی جاتی ہیں، اس کو دبایا جاتا ہے، اس کی آواز ہر صورت میں بند کی جاتی ہے۔ تو ہم اس ملک میں کیسے اپنے بچوں کا مستقبل اچھا اور روشن دیکھ سکتے ہیں؟ عمران ریاض خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان کی پیٹھ پیچھے بیک ڈور چینلز، دروازوں کے پیچھے جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی دھاندلی کو اچیو کر رہی ہے، اپنی دھاندلی کے پکے منصوبے بنا رہی ہے، اور جو انہوں نے فیس کرنا، جو انہوں نے کرنا ہے، اپنے کارنامے انجام دینے ہیں، وہ اس میں لگی ہوئی ہے۔ اور عمران ریاض خان کو پہلے بھی دبانے کی کوشش کی جا چکی ہے، اور لیکن عمران ریاض خان ڈٹے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر ایک کیس سے ان کو بیل ملتی ہے، ایک کیس سے اگر ان کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، تو دوسرے کیس میں ان کو آٹومیٹک پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ توہین عدالت بھی ہو رہی ہے۔ پولیس توہین عدالت کر رہی ہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ آپ کو ایک مزیدار خبر یہ بتائیں کہ جو عمران ریاض خان کا مدعی تھا، جس نے عمران ریاض خان کے خلاف اٹک میں FIR درج کروائی تھی، مزے کی بات یہ ہے کہ اس مدعی کے اوپر بھی بہت سارے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو خود ایک بھگوڑا ہے، مجرم ہے، پولیس کو وہ خود مطلوب ہے، یوں سمجھ لیں کہ اشتہاری ہے، لیکن اس کی FIR کے مطابق کارروائی کر رہی ہے پولیس۔
اور کرے بھی کیسے نہ، کیونکہ پولیس کو اور اس ملزم جو مدعی بنا بیٹھا ہے عمران ریاض خان جیسے سچے صحافی، ایماندار صحافی کا اس کے خلاف کیس دائر کیا ہوا ہے، FIR درج کروائی ہوئی ہے، اس کو موجودہ امپورٹڈ حکومت سے مکمل سپورٹ، مکمل حمایت حاصل ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے، یہ تو عام لوگوں کے کیسز درج کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ عام لوگ کون سے ہیں؟ وہ اشتہاری ہیں، وہ ملزم ہیں، مجرم ہیں بلکہ، اور ان کے اوپر اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں، اور وہ اس ایک قسم کے پولیس کو خود مطلوب ہیں وہ مدعی جن کے مطابق یا جن کے کہنے پر پولیس عمران ریاض خان جیسے سچے صحافی پر کارروائیاں ڈال رہی ہے۔ دوستو، عمران ریاض خان کے خلاف موجودہ امپورٹڈ حکومت ہر ایک ہتھ کنڈا اپنا رہی ہے، لیکن دوستو جیسے ہی اٹک کیس سے عمران ریاض خان کو رہائی ملی یا وہ کیس فارغ ہوا تو آگے والے جتنے بھی کیسز ہیں عمران ریاض خان کے اوپر، ان تمام کی بنیادیں ہل گئیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہی عمران ریاض خان، کیونکہ اب سارا پتہ چل چکا ہے کہ کیسے کیسے اس کیس کو ڈیل کرنا ہے، کس کے بعد کس عدالت میں جانا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ دوستو یہاں پہ میں عمران ریاض خان صاحب کے وکیل کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا، بہت ہی جرأت مند طریقے سے انہوں نے عمران ریاض خان کو ڈیفینڈ کیا ہے، عمران ریاض خان کو انہوں نے وکالت کا حق ادا کیا ہے، اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ عمران ریاض خان کے ساتھ مخلص ہو کر وہ کیس لڑ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو ان کے جو وکیل ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ آ رہا ہوگا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے وکیل کو ایسے کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ ہاں بھئی تم عمران ریاض خان کا کیس لڑو۔ اس حوالے سے دوستو عمران ریاض خان کے وکیل باہمت ہیں اور وہ اپنی جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ان کو لگا رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ دوستو عمران ریاض خان کے حق میں دعا کیجئے گا کہ وہ ان تمام جو کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد نپٹائے، اور پھر عمران ریاض خان دوبارہ سے سوشل میڈیا پر آ کر، کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی چینلز ہیں نہیں، نہ کوئی پروگرام ہے، سارے موجودہ حکومت نے آ کر ان سے چھین لیے ہیں، اور ان کو ایمانداری اور سچی صحافت کی سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو موجودہ حکومت کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں کہ پوری پاکستانی قوم اب جاگ چکی ہے اور وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد عمران ریاض خان کو ان کیسز سے، ان تمام FIR سے بری کر دیں گے، اور پھر عمران ریاض خان جلد از جلد سوشل میڈیا پر واپس آئیں گے، اور پھر عمران ریاض خان اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف جتنے بھی ان کے کارنامے ہوئے تھے اس بیچ، وہ سب آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ کیونکہ دوستو عمران ریاض خان کے جو سورسز ہیں وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، چاہے جتنے بھی ایماندار صحافی ان کو مل جائیں، کیونکہ عمران ریاض خان جیسا لیڈر، باہمت اور جو ایماندار صحافی اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی ایماندار ہوگا، لیڈر ہوگا، تو پھر اس کو اوپر جب دباؤ آئے گا، اس کی فیملی کو ٹارچر کیا جائے گا، جب اس کو ڈرایا دھمکایا جائے گا تو وہ آٹومیٹک پھر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن عمران ریاض خان چونکہ پہلے بھی اس طرح کی سچویشن سے گزر چکے ہیں، اور عمران ریاض خان اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ سورسز اپنی جو خبریں ہیں، اپنی جو ثبوت ہیں، پروفز ہیں، وہ عمران ریاض خان کے علاوہ کہیں اور شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس پیارے سے چینل سلام پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔